یہ ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی طرف جا رہی ہے. چھوڑے، ٹائم ہو گیا، اپنے گھر کو جائیے. کس طریقے سے کیوں 63A کو دوبارہ جائیں؟ ہمیں پتہ ہے یہ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے. پتا تو چلے کس چیز کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جن وکلا کو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس وقت جیسے حامد خان صاحب تھے، انہوں نے قاضی صاحب کو سپورٹ کیا تھا جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا. کیا حامد خان صاحب کے لیے کہا انہوں نے کہ کفارہ ادا کریں کہ آپ نے مجھے سپورٹ کیوں کیا تھا؟ کیا اس وقت کچھ لوگ جب قاضی صاحب کا ریفرنس آیا تھا تو کچھ وکلا نے جو بھی پی ٹی آئی کے ان کو سپورٹ کیا تھا، کیا وہ کفارہ ادا کرنا پڑا؟ میں کہنا چاہتا ہوں عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے. مطلب 63 سب کو پتا ہے کہ کون سی بینچ پہ کون سا ہے، کون سے ججز بیٹھے ہیں. اس سے افسوسناک بینچ فکسنگ کا ہم نے کبھی کیس دیکھا نہیں ہے کہ پہلے سے پتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ ایکسٹینشن. شیخ صاحب، آج بھی آپ کے احتجاج کی کال تھی، ہم نے دیکھا پہلے ہی میرے خیال سے جب سے آپ لوگوں کی جلسے شروع ہوئے ہیں، کوئی 10-15 کروڑ تو صرف کنٹینرز کے اوپر ٹیکس پیئرز کے خرچ ہو گئے ہیں. آج بھی ہم نے میاں والی، فیصل آباد میں کنٹینرز دیکھے، پکڑ دھکڑ دیکھی. آج ہم نے دیکھا کہ 80 سالہ خاتون کو جسمانی ریمانڈ پہ مجسٹریٹ خاتون نے بھیج دیا ہے، وہی آپ کے جلسے میں شرکت کرنے کی وجہ سے. اور ہم آج یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے وکلا برادری جو ہے، جو آپ کو عدالتوں میں ریپریزینٹ کر رہی ہے، وہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے آنریبل ججز کے سامنے، چیف جسٹس کے سامنے، بینچ کے سامنے ان کو دھمکیاں بھی دے رہے ہیں کہ باہر 500 وکیل کھڑے ہیں، دیکھتا ہوں کیسے فیصلہ دیتے ہو. تو اس وقت سچویشن پی ٹی آئی کے لیے تو بڑی خوفناک، خطرناک، تصادم کی اور کنفرنٹیشن کی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں سچویشن کو سر؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں آپ کی آخری بات سے شروع کرتا ہوں کہ اگر وکیل نے کہہ دیا کہ باہر 500 وکیل کھڑے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ یہاں جب جسٹس بندیال صاحب نے پتہ نہیں کون سا فیصلہ تھا، تو یہاں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے تھے اور کون سی لینگویج استعمال ہوئی تھی. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وکیل نے تو یہ کہا کہ جی باہر وکلا کھڑے ہیں، مظاہرہ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں اور کسی غیر آئینی، غیر قانونی فیصلے کے خلاف وہ بات کریں گے. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 1998 میں کس انداز سے یہاں اس پہ سپریم کورٹ پہ فزیکل حملہ کیا تھا ہنڈوں نے آ کر، وہاں پولیٹیکل ہنڈوں نے. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس انداز سے جب کوئی کسی کا دل کرتا ہے تو کس انداز سے وہ اٹیک کر دیتا ہے. اگر ہمارے وکیل صاحب نے، مصطفی کاظمی صاحب نے یہ کہا کہ آپ وکلا دیکھیں، یہ کالے کوٹ والے، یہ عدلیہ کی آزادی کے لیے باہر کھڑے ہیں، یہ آئین کی بالادستی کے لیے باہر کھڑے ہیں. اگر ایک غیر آئینی بینچ فکسنگ کے ذریعے قائم ہونے والی بینچ، وہ کس انداز سے وہ 4 رکنی بینچ جس میں آتھر جج موجود نہیں ہے، جبکہ انہی قاضی صاحب کے یہ فتوے اور فیصلے موجود ہیں کہ نہیں جی آتھر جج کا اگر وہ ریٹائر نہیں ہوا تو اس کو موجود ہونا چاہیے. وداؤٹ آتھر جج اس کو 4 رکنی بینچ میں چلنا، اور اس کے بعد یہ غیر قانونی طریقے سے جب اس پہ بیٹھنے سے منع کر دیا منصور علی شاہ صاحب نے، جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے، اس کے بعد اس بینچ کا بننا، تو یہ تو غیر آئینی کام ہو رہے ہیں نا جی. یہ غیر آئینی کام ہو رہے ہیں جب آئین خطرے میں ہو، جب عدلیہ کی آزادی خطرے میں ہو، جب پسند ناپسند کے. اور ہونے کیا جا رہا ہے آپ دیکھیے کہ لوٹوں کو، مطلب مجھے تو لگ رہا ہے اب یہ لوٹا صاحب کہا جائے گا. اب یہ لوٹوں کو باتھ روم سے اٹھا کر ڈرائنگ روم میں رکھنا پڑے گا. سر وہ کہہ رہے ہیں 50 کروڑ ملے ہیں سر، 50 کروڑ. ارے ہاں، نہ جانے کیا کیا یہ خرید و فروخت. اور اس کے بعد اب یہ ذمہ داری پیپلز پارٹی کو دے دی گئی ہے. آئیے، چونکہ آپ اس ہارس ٹریڈنگ کے، کھوتا ٹریڈنگ کے، لوٹا کریسی کے آپ ماہر ہیں، آپ نے پہلے بھی سندھ ہاؤس میں کیا تھا، آئیے ہماری آئینی کا ترمیم پاس کرائیے، آئیے لوگوں کو خرید کیجئے. میں کہنا چاہتا ہوں اور کتنے گریں گے یہ لوگ، یہ سیاسی لوگ کتنے گریں گے کہ ایک ٹھیک ہے ایک شخص جو پیپلز پارٹی کا ووٹ لے کر آیا اس کو پی پی کا ووٹ دینا چاہیے. ویسے آج قاضی صاحب نے یہ بھی کہا ہے شیخ صاحب کہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا آپ کو، پی ٹی آئی کے وکلا کو. تو کیا کفارہ ہوگا ویسے پی ٹی آئی کے لیے؟ کفارہ کس چیز کا ادا کرنا پڑے گا جی؟ پتا تو چلے کس چیز کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اس لیے کہ جن وکلا کو کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس وقت جیسے حامد خان صاحب تھے، انہوں نے قاضی صاحب کو سپورٹ کیا تھا جب ان کے خلاف ریفرنس آیا تھا. کیا حامد خان صاحب کے لیے کہا ہے انہوں نے کہ کفارہ ادا کریں کہ آپ نے مجھے سپورٹ کیوں کیا تھا؟ کیا اس وقت کچھ لوگ جب قاضی صاحب کا ریفرنس آیا تھا تو کچھ وکلا نے جو بھی پی ٹی آئی کے ان کو سپورٹ کیا تھا، کیا وہ کفارہ ادا کرنا پڑا؟ میں کہنا چاہتا ہوں عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے. مطلب 63 سب کو پتا ہے کہ کون سی بینچ پہ کون سا ہے، کون سے ججز بیٹھے ہیں. اس سے افسوسناک بینچ فکسنگ کا ہم نے کبھی کیس دیکھا نہیں ہے کہ پہلے سے پتا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے.
مسئلہ کیا ہے؟ ایکسٹینشن 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 ایکسٹینشن، یہ ہمارے ملک کو تباہ کرنے کی طرف جا رہی ہے۔ چھوڑے، ٹائم ہو گیا، اپنے گھر کو جائیے۔ کس طریقے سے، کیوں 63A کو دوبارہ جائیں؟ ہمیں پتہ ہے یہ ایسے فیصلے ہو رہے ہیں کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے اب کہ یہ بتائیے گا لوٹا کو شیخ صاحب 23 دن بچے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس۔ سینیٹر عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں 14 دنوں میں آئینی ترمیم کے معاملات طے پا جائیں گے۔ فضل الرحمان صاحب سے آج بھی انہوں نے ملاقات کی، محسن نقوی کل گئے تھے، اور یہ بھی کہا گیا ہے نواز شریف صاحب نے لنڈن روانگی ڈیلے کر دی ہے کہ پہلے آئینی ترمیم آ جائے پھر میں لنڈن جاؤں گا۔ تو حکومتی طاقتور حلقوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ آئینی ترمیم آ جائے گی، اور یہ 63A کا فیصلہ بھی اس آئینی ترمیم کے آنے سے پہلے بہت ضروری ہے۔ 63 نظر ثانی کیس کا فیصلہ آپ کی نظر میں کیا یہ سب کچھ اتنے وقت میں ممکن ہے شیخ صاحب؟ دیکھیے کتنی افسوسناک بات ہے کہ عدلیہ کے فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے آئینی ترمیم کو پلان کیا جا رہا ہے۔ کتنا افسوسناک پہلو ہے کہ قاضی کے جانے سے پہلے، چونکہ شاید قاضی کے جانے کے بعد جو قاضی آئیں، جو چیف جسٹس صاحب آئیں، وہ آئین اور قانون کی بالادستی کو سامنے رکھتے ہوئے اس قسم کے فیصلے نہ کریں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو ایک پہلے ہی اپنے اخلاقیات سے، جمہوری اخلاقیات سے نیچے گرنے والے لوگ مزید گرتے جا رہے ہیں۔ جو عرفان صدیقی جیسے صاحب بہت بڑے کو دانشور کہلاتے تھے، آج وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ جی قاضی کے جانے سے پہلے ہم آئینی ترمیم کر لیں گے، چونکہ ہم لوٹوں کو لوٹا کریسی کی قانون کی طرف سے فیصلے کے ذریعے اجازت دلوا دیں گے۔ ہم نے آرڈیننس لے کر آئے، یہی قاضی صاحب آرڈیننس کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ آرڈیننس کے ذریعے بینچ فکسنگ کرائی انہوں نے، آرڈیننس کے ذریعے انہوں نے اسی حکومت نے یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل لے کر آئے تھے، جس کے تھا کہ جی 3 سینئر ججز بن گئے، ایک سینئر پیونی جج اور اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ سینئر جج اور چیف جسٹس مل کے بنائیں گے، اس کو توڑ دیا۔ اس وقت یہ آئین سے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ دیکھیے ہم تو مشکل میں ہیں، ہم تو سب کچھ فیس کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ جو بو رہے ہیں انہی کو کاٹنا پڑے گا۔ یہ جو بو رہے ہیں یہ کانٹے بو رہے ہیں، یہ پھول نہیں بو رہے ہیں، یہ کانٹوں ان میں پھنس جائیں گے۔ شرم آنی چاہیے سیاسی لوگوں کو کہ وہ عدلیہ کا سہارا لے کر غیر آئینی شیطانی ترامیم کر رہے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ مجھے یقین ہے جس انداز سے مولانا صاحب نے ابھی تک کھڑے رہے ہیں، اور مجھے نہیں امید کہ یہ، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اس انداز سے جو سیکشن 99 جو 199 کے اوپر بھی کچھ تبدیلی کی جا رہی ہے، اس کے بعد طلعت جتوئی صاحب اگر آپ کی انہیں کوئی چیز پسند نہیں آئی تو نہ جانے کون کیسے کہاں سے آپ کو اٹھا کے لے جائے، اور ہم پوچھنے وقت کوئی پوچھ بھی نہ سکے کون اٹھ سکتا ہے۔